28 صبح میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ. وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں گے. میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دی ہیں, اس کو نکال نہیں سکتے. اللہ اکبر زندہ باد. السلام علیکم. بھائیو اور بہنوں, پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. اللہ تعالی نے ہمیں قربانیوں نے کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے. ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. جب پاکستان بن رہا تھا تو والد صاحب کو گھر میں آ کے بات کرتے ہوں گے کہ یہ اس طرح سے بن رہا ہے, پاکستان کیوں بنایا جا رہا ہے, یا آپ کی اپنی بھی جوان تھے آپ اس وقت تو سب کی خواہش تھی کہ بنے. جی دیکھیے اس وقت کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ کیا ہوگا, یا کیسا ہوگا, یہ کیسا ہوگا. تو اس کی جو تصویر کشی کی ہے نا ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد نے, جی جس کے اوپر میں نے کالم بھی لکھے پچھلے دنوں, ہاں تمام میں نے دہرا دیے. ہاں تو ان کی جو پیش گوئیاں تھیں جو سورج کاشمیری کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا, تو اس سے سب ظاہر ہو گیا کہ انہیں کیا خدشات تھے, اور وہ ہر خدشہ جو تھا وہ پورا نظر آیا, ثابت ہو گیا کہ وہ صحیح کہا تھا انہوں نے. اچھا بہت سے لوگوں کو یعنی لاتعداد لوگوں نے تو بہت سراہا. ہماری کئی لاٹری نہیں نکلی تھی جس طرح یہاں کے لوگوں کی نکل آئی نا, جو چمار تھے, بھنگی تھے, چوکیدار تھے, ٹیکسی ڈرائیور تھے, لوہار تھے, اور کیا کہیے خاکروب تھے, وہ ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ارب پتی ہو گئے, اور بڑی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان بن گیا تو ہماری لاٹری نکل آئی. باقی نکل آئی ان کی. ٹھیک, ہم لوگ تو وہاں حکمراں طبقے سے تعلق تھا مسلمانوں کا. جی ٹھیک. ہمارے یہاں کوئی مسلمان نہ چمار تھا, نہ خاکروب تھا, نہ چپراسی تھا. اس نے پاکستان میں آ جاتے ہیں پاکستان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے تو یہ دیا اور وہ دیا. پاکستان نے دیا, ہاں, جو بھینس چراتے تھے وہ وزیر بن گئے, جو لوہاروں کی دکانوں میں کام کرتے تھے وہ وزیر اعظم بن گئے. تو اس طرح کی جو تھے, جتنے ٹیکسی ڈرائیور تھے, ان پڑھ تھے, جو ابھی بھی ہو رہا ہے کہ جعلی ڈگریوں والے, جی تو ہندوستانی تو یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی جعلی ڈگری والا کہیں پہنچ جائے. صحیح بات ہے. تو ان کے تو مزے آ گئے نا, تو ان کو بڑا برا لگا کہ جی پاکستان بن گیا. ایک صاحب نے یہ بھی مجھے تنزیہ خط لکھا, یہ پاکستانی تھے جس نے ایک شخص کو جو کہ کھوکھرا پار سے اس طرح آیا تھا ننگے پیر ریت پہ چل کے, اس کو یہ بنا دیا. میں نے کہا جی یہ پاکستان نے نہیں بنایا, یہ میرے مقدمت تھا, میرے اللہ نے بنایا. ٹھیک. اور میں جو تھا میں نے اپنی محنت سے کیا. مجھے حکومت پاکستان نے یا پاکستان نے کوئی ایک پیسہ نہیں دیا, میں اپنی محنت سے گیا. اور میرے بھائی نے میرا کرایہ بھیجا تھا, وہ اس وقت بھوپال میں تھے, جی, اور میں نے وہاں مزدوری کر کے تعلیم حاصل کی. جب میں نے اپنا پی ایچ ڈی کر لیا تو مجھے آفر آیا ہالینڈ سے ہی, ایک کمپنی جو کہ وہاں کی سب سے بڑی کمپنی, جس میں 1 لاکھ آدمی کام کرتا تھا, اور وہ دنیا کی چیزیں بناتے تھے, نیوکلیئر پلانٹ بھی, اور ریلوے انجن بھی, اور جہازوں کے انجن بھی, اور اس طرح کی لاتا تھا ٹیکسٹائل فیکٹریز بھی. تو وہاں سے آفر آیا تو وہ میں نے قبول کر لیا. وہ کنسلٹنٹ تھے نیوکلیئر پلانٹ کے جو کہ بن رہا تھا. بس یہ موسٹ سافسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی تھی یہ سینٹریفیوج کی, جس میں ہالینڈ, جرمنی اور انگلینڈ تینوں مل کے کر رہے تھے, اور یہ سیکریٹ ڈکلیئر کی گئی تھی, ٹاپ سیکریٹ. تو مجھے پھر انہوں نے اس کو کام پہ لگا دیا. تو میں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی اہم کام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوئی تھی, میں سمجھ گیا کہ کبھی کام آئے گا. تو میں نے بہت محنت کی, اس کی ایک ایک چیز میں نے سمجھنے کی کوشش کی, سیکھی. تو نتیجہ ہوا کہ جس ٹیکنالوجی پہ 20 سال کام کیا تھا 3 ممالک کے سائنٹسٹ انجینئر نے, $2 ارب خرچ کیے تھے, اور میں 4 سال میں نے وہاں کام کیا. ماشاءاللہ وہ سب سیکھ کے اس طرح آ گیا کہ میں نے سب یہاں دوبارہ بنا دیا. جو منیر احمد خان تھے وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلواتے تھے, وہ تھے صرف BSc انجینئر, وہ 9 مہینے کا ڈپلوما تھا. بھٹو صاحب نے انہوں نے اپنے آپ کو مشہور کیا ہوا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں,
تو یہ ہوں تو باہر سے وہ جو پلانٹ لگا تھا کینیڈا کا، کراچی میں لگا ہوا تھا، پن اسٹک جو بنایا تھا وہ بھی امریکنوں نے بنایا تھا، ریٹ لگا گئے تھے، تو وہاں بیٹھتے تھے بڑا خوب آرام سے، باہر گئے پڑھ کے آ گئے، اور مشینیں لگی ہوئی ہیں، بٹن دبا لیا، اور بھٹو صاحب کو گولی دے تھے کہ ہم بم بنا دیں گے۔ تو جب 74 میں دھماکہ انڈیا نے کیا جی تو پھر میں نے بھٹو صاحب کو خط لکھا، میں نے کہ دیکھیے کہ اگر آپ نے اس وقت کوئی میچنگ ریسپانس نہیں دی، تیاری نہیں کہ 10 سال میں یہ پاکستان ختم ہو جائے گا، اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک، ہندوستان آپ کو تیہ پانچہ کر دے گا۔ اور اب اس فوج میں سکت نہیں رہی 71 وار کی جنگ شکست کے بعد کہ یہ کھڑی بھی ہو سکے۔ اگر جس دن ہندوستان نے حملہ کیا نا، یہ سب بھاگتے نظر آئیں گے سمندر کی طرف۔ ٹھیک، تو بھٹو صاحب نے مجھے فوری بلایا، اور پھر بھٹو صاحب کو میں بتا، میں ینگ تھا، میں اس کو معجزہ کہتا ہوں کہ میں کوئی پروفیسر سلام کی طرح یا دوسروں کی طرح مشہور نہیں تھا، میں ینگ سائنٹسٹ تھا، بالکل انون یہاں پہ تو، لیکن میری بات میں سچائی تھی، دل سے بات نکلی تھی۔ بھٹو صاحب نے فوری مجھے بلا بھیجا، اور ان کے جو ملٹری سیکریٹری تھے جنرل امتیاز، وہ بہت نفیس انسان تھے۔ پھر میں نے آ کے ان کو سمجھایا سب اس طرح ہوگا، تو پھر ان کا کٹاؤن کمیشن کے لوگوں کو سمجھا دیں کہ یہ کام شروع کریں۔ جب میں نے کہا جی بتا دیا ان کو، چلا گیا۔ جب میں 1 سال بعد آیا پھر کرسمس ٹائم پہ 75 میں، تو بھٹو صاحب کہتے رہے دیکھیں کتنا کام، میں نے تو کچھ بھی کام نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح ایک ورکشاپ لگا بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب اٹارنی کمیشن کے، جس طرح کے گجرانوالے کی چھوٹی سی ورکشاپ ہوتی ہے، بلکہ گجرانوالے کی ورکشاپ اس سے بہتر ہوتی ہے، 1000 درجے۔ تو میں نے بھٹو صاحب کو بتا دیا، بڑے ناراض ہوئے، تو مجھ سے پوچھا کہ اب آپ کیا پروگرام ہے آپ کا؟ تو میں کہا جو 15 جنوری کو ہم واپس جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف اپنے کپڑے لے کر آئے تھے، اور میری 2 بیٹیاں چھوٹی تھیں، ایک 7 سال کی ایک 5 سال کی، اور بیگم میں کراچی میں میری فیملی تھی پوری۔ تو وہاں میں جا کے ہم ٹھہرے تھے، تو میں نے کہا واپس جا رہے ہیں ہم 15 کو۔ تو ایک دم بھٹو صاحب کو نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نہ جائیں پلیز۔ میں نے کہا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، میری اعلیٰ درجے کی نوکری ہے، مجھے پروفیسرشپ کے آفر آ رہے ہیں اتنے، میری زندگی کی خواہش تھی کہ میں پروفیسر بنوں گا، اور اب میں نے اتنا تجربہ بھی حاصل کر لیا، میری لاتعداد پبلیکیشنس ہیں انٹرنیشنل جرنلز میں، اور مجھے بڑے اچھے آفر مل رہی ہیں پروفیسرشپ کی، تو میں نے تو قبول بھی کر لیا میں پروفیسر بن جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب پلیز اب مت جائیں آپ۔ تو میں نے کہا میری پورا لٹریچر وہیں ہے، ہر چیز وہیں ہے، میں تو خالی کپڑے لے کر آیا ہوں۔ کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کیا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا۔ میں نے کہا میں آپ کو پھر کل جواب دوں گا۔ تو میں بیگم کو اور دونوں بیٹیوں کو لے آیا تھا یہاں پہ۔ اب وہ چیز میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا میرے ساتھ جو منیر احمد خان نے سلوک کیا۔ تو خیر ہم نے کچھ نہیں کہا، تو میں نے کہا جب بیگم اور بچوں کو وہیں ٹھہرایا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کل بتاؤں گا بیگم سے پوچھ کر۔ میں آیا، بیگم نے پوچھا کہ کیا ہوا، میں نے ان کو بتایا تھا، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی کہ میں نے بھٹو صاحب کو یہ کہا ہوا ہے، آفر کی ہے۔ تو اس کا یہ خیال تھا کہ ہم وہیں سے بیٹھ کے مدد کر دیں گے۔ ٹھیک، تو جب میں نے ادھر کر کے بات کی، جب آئے واپس انہوں نے پوچھا کہ کیسی ملاقات رہی، تو میں نے کہا ملاقات اچھی رہی بہت۔ میں نے کہا ایک عجیب سی بات کہی انہوں نے، تو کہنے کیا؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ مت جاؤ رک جاؤ۔ تو دماغ خراب ہوا ہے، تم ہماری اتنی اعلیٰ درجے کی نوکری ہے، اتنی سہولت ہیں، تم پورے یورپ میں سفر کرتے ہو، امریکہ کا سفر کرتے ہو، تم پروفیسرشپ کے آفر ہیں، اتنا برائٹ فیوچر ہے تمہارا، تو کیا ہوگا؟ تو پھر تم نے کیا کہا؟ میں کہا جی میں نے کہا نہیں میں تو بیگم سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ میں کہا واپس چل رہے ہیں ہم۔ تو کہتی نہیں اب یہاں میری بیگم کی ذرا حب الوطنی دیکھیے۔ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا کہ بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن، لیٹ می سالو اٹ۔ تو پھر کہا کہ دیکھو مجھے فخر ہے 2 چیزوں پہ تمہاری، ایک ہی کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور دوسری کہ تم نہایت رحم دل ہو، ہر وقت ہر ایک کی مدد کرنے کو تیار رہتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم یہاں ٹھہر جاتے تو کیا تم پاکستان کی کوئی اچھی خدمت کر سکتے ہو؟ ٹھیک، میں نے کہا کہ بیگم اب آپ نے خود ہی کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے علاوہ پاکستان میں کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا، میں پاکستانی حیثیت کیا دنیا کا بھی کوئی شخص پاکستان کے لیے اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام صرف میں کر سکتا ہوں۔ ٹھیک، تو اس نے کہا کہ پھر ہم رک رہے ہیں، ہم نہیں جا رہے۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ ایڈوائزر لگ جائیں کمیشن میں۔ انہوں نے مجھے اٹھا کے F8 میں، اس زمانے میں سب سے بیکورڈ ایریا تھا، سڑکوں پہ لائٹیں نہیں تھیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں، وہاں ایک گھر دے دیا کہ جی آپ یہ، اچھا کوئی فرنیچر نہیں دیا، کوئی ڈرائیور نہیں دیا، کوئی گاڑی نہیں دی۔ تنخواہ انہوں نے مجھے 6 مہینے بعد
3000 रुपये दी तनख्वाह। اور یہ وہاں تو آپ اس سے کہیں 30,000 रुपये اور گھر میں لگا تھا، گاڑی تھی، دنیا بھر کی سہولتیں، ٹریول کرتے تھے دنیا بھر، اس کا ٹی ڈی ہمیں بہت ملتا تھا، بچوں کی تعلیم فری، انشورنس پوری فری، سب کی میڈیکل فری، سب کچھ تھا۔ بہرحال چلیں پھر جب 6 مہینے کے بعد مجھے اس کی بھی فکر نہیں تھی، ہم گزارا کرتے تھے لیکن کام بالکل نہیں، تو وہی تھا، کوئی چیز ہلے ہی نہیں، کوئی کام کر ہی نہیں سکتے تھے آپ۔ تو پھر میں نے بھٹو صاحب کو لکھ دیا خط، پہلے میں نے منیر احمد خان کو لکھا کہ جی میں یہاں آیا تھا کہ کچھ کام کروں گا ملک کے لیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں کوئی کام نہیں کر سکتا اور میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس میں بھی بڑی عادت تھی، بڑا خناسی تھی اس کے دماغ میں، لوگوں کو احساس کمتری تھا کیونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا نا، تو دوسروں کو سمجھتا تھا کہ جی اس کو دبا کے رکھو، ڈاکٹر ماسٹر جتنے بھی ہوتے تھے، پی ایچ سی میں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، ڈاکٹر تھے تو وہاں باہر کے، تو ان کو بری طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ تو ان سے کہا جی کہ جواب ہی نہیں دیا میرے 1 ہفتے تک خط کا، تو میں نے اٹھا کے وہ خط کی کاپی لگا کے اور ایک دوسرا خط بھٹو صاحب کو لکھ دیا کہ میں نے منیر احمد خان کو لکھا تھا، میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا یہ معاملہ، اور اس نے وہ جواب نہیں دیا، تو میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں آیا تھا مدد کرنے کے لیے، لیکن میں ساری میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے اسی وقت بلا بھیجا مجھے، گورنر ہاؤس میں ہماری ملاقات ہوئی، آغا شاہی صاحب بھی تھے، میں نے سب بتا دی سب بات، تو ان کے ڈاکٹر صاحب مجھے صرف 2 دن دے دیں پلیز۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مسٹر بھٹو سے ملاقات کرتے ہوئے اسے بتایا کہ اب میں پاکستان سے کہیں نہیں جاؤں گا، تو ذوالفقار علی بھٹو بہت خوش ہوئے۔ مسٹر بھٹو بہت جذباتی انداز میں میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے، I will see the Hindu bastards now. 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 دوسرے دن میٹنگ بلائی، غلام اسحاق صاحب نے، آغا شاہی نے فارن آفس میں، تو غلام اسحاق صاحب تھے، ایجین غازی تھے اور آغا شاہی صاحب تھے، تو مجھ سے پوچھا، میں نے سب بتا دیا، تو ان کا سلوشن بتائیں، میں نے کہا جی کہ یہ باہر سلوشن آپ بتائیں، تو کہنے کہ ہم آپ کو اٹارمنی کمیشن کے چیئرمین بنا دیتے ہیں۔ میں کہنے یہ بات تو بہت غلط ہوگی، کیونکہ پوری دنیا میں فوری پتہ لگ جائے گا کہ جی مجھے اب اس پروگرام کا ہیڈ بنا دیا ہے، اور انہیں یہ بتایا کہ مجھے کس فیلڈ میں مہارت ہے، اور ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے، تو میں یہ نہیں بننا چاہتا۔ تو پھر تو میں نے کہا جی اس پروجیکٹ کو علیحدہ کر دیں، ٹھیک، کہنے کہ ہم کل جواب دیں گے پھر آپ کو۔ پھر دوسری میٹنگ ہوئی، تو پھر یہ ہوا ان کا جی کہ ہم آپ کو، آپ کی تجویز منظور ہے، یہ پروجیکٹ علیحدہ کر دیتے ہیں، آپ اس کے ہیڈ ہوں گے، پوری ڈائریکٹ ہمارے انڈر میں ہوگی، پرائم منسٹر کے انڈر میں، اور غلام اسحاق صاحب، ایجین قاضی اور آغا شاہی صاحب بورڈ کے ممبر ہوں گے۔ تو اس طریقے سے پھر یہ الگ ہوئی، بس میں نے پھر مڑ کر نہیں دیکھا۔ دیکھیے ہم نے تو 84 میں لکھ کر میں نے دے دیا تھا جنرل ضیاء کو، یعنی 1 ہفتے کے نوٹس ہم کر سکتے ہیں، ہم نے بنا لیے تھے 84 میں، ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا ادھر تو انہوں نے کیا نہیں کہ افغان وار چھڑی ہوئی تھی، اس کے بعد بے نظیر آئی تو اس نے بھی نہیں کیا، پھر نواز شریف آیا انہوں نے بھی نہیں کیا، جب ہندوستان نے دوبارہ کی ہے تو پھر اب پبلک پریشر بہت بڑھ گیا، لیکن نواز شریف اس وقت پریشر میں تھے بڑے سخت، امریکہ کا پریشر کیوں ناراض ہو جائیں گے، پیسے بند کر دیں گے، یہ کریں گے، ان کے جتنے ہم ساتھی تھے وہ سب یہی مشورے دے رہے تھے، لیکن پبلک کا پریشر بہت تھا۔ پھر ہم نے بھی کہا کہ جی ابھی آپ نے نہیں کیا تو پھر پاکستان کبھی نہیں کر سکے گا، تو پھر ہم لوگ نے بھی تھوڑا سا پریشر ڈالا۔ 20 مئی کو ڈاکٹر AQ خان نے خط لکھا نواز شریف کو کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور میرے انجینئرز بھی استعفیٰ دے دیں گے، اور 28 صبح کو جب رات کو یہ تھا اندیشہ کہ ہمارے شگائی کے اوپر ہندوستان شاید حملہ کرے، تو 28 صبح میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا، اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ۔ شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے ڈرائنگ روم میں اور کہا کہ پرائم منسٹر ابھی آتے ہیں، وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ اچھا 28 صبح میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا، اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ۔ شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے ڈرائنگ روم میں اور کہا کہ پرائم منسٹر ابھی آتے ہیں، وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ اچھا میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دیے ہیں، اس کو نکال نہیں سکتے۔ تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ ہماری عوام کو جاتا ہے، ڈاکٹر AQ خان کو جاتا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے، طارق بن زیاد کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ بن نصیر کے ساتھ کیا ہوا، محمد بن قاسم کے ساتھ کیا ہوا، قتیبہ بن مسلم کے ساتھ کیا ہوا،
اللہ تو یہ تو ہمارے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے، تو آپ بے فکر رہیں اسے. تو جس نے بھی احسان کیا، جو حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس نے احسان کیا بس پھر جس کے اوپر احسان کیا اس کے شر سے بچو، اس سے شر سے بچو. تو کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، ہم اس شر سے نہیں بچ سکیں. نہیں بچ سکیں. لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے. جو ہم نے بتایا اس کا جو صلہ ملا نا، اب اس کے بعد کوئی سلوشن، کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو. ہم نے تو پوری جان اپنی پورا خاندان نہیں وہ تو قربان کر دیا. جی ایک پائی نہیں لی. جو تنخواہ جو تھی سب کی وہی لی. مجھے زیادہ تنخواہ دے رہے تھے، میں نے وہ بھی نہیں لی. میں نے کہا جی کہ میں سب کے ساتھ دیتا ہوں تاکہ سب کو احساس رہے کہ میں انہی میں سے ہوں، ان سے اوپر نہیں ہوں. جو میرا گریڈ تھا وہی میں نے ان کو گریڈ دیا سب کو. اور اس طریقے سے ہم کرتے رہے. اور افسوس یہ کہ وہ ادارہ جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا فوج کو ہی ہوا نا، اور کسے ہوا؟ انہی کی ذلت ہوئی تھی. انہوں نے تو جوتے لاتے کھائی تھی نا، تو سب سے انہوں نے یہ سلوک کیا. بہرحال اللہ مالک. شاید یہ ہمارے کو ہیرو پسند نہیں کرتے نا. اب وہ ہیرو تھے، نواز شریف صاحب ہیرو تھے، وہ اٹھا کے سمر مبارک کو لے گئے وہاں مینار پاکستان. یہ جی انہوں نے کیا، حالانکہ پتہ ہے پوری دنیا کو. دیکھیے اس پروجیکٹ کے ہیڈ تھے غلام صاحب. ٹھیک. اچھا، اور 17 سال وہ ہیڈ رہے، اور مجھے آخر وقت دم تک وہ جانتے تھے. ان کا جو خط ہے جو انہوں نے زاہد ملک صاحب کو لکھا ہے جی، اس میں آپ پڑھ لیجئے. اس میں کلیئر کٹ کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب نے اسکریچ سے شروع کیا، زمین سے شروع کیا، انہوں نے ایسی ٹیم بنائی، انہوں نے یہ کام کیا. اور پاکستان جو ایٹمی قوت ہے وہ صرف اور صرف ڈاکٹر خان کی وجہ سے. یہی چیز آغا شاہی نے کہی. جی سمجھا؟ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان جو ہے، ہم ڈاکٹر خان کے مرہون منت ہے کہ انہوں نے. اب لوگ نعرے بازی کرتے رہتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ بناتے ہیں یادگاریں، اس کے اوپر اپنا نام لکھ دیتے ہیں جسے انہوں نے بنایا. اب گدھے کے اوپر تاج لگا دو تو وہ عربی گھوڑا تو نہیں ہو جاتا. گدھا تو گدھے نہیں، تو گدھا تو گدھا ہی رہتا ہے. تم میرے آنے سے پہلے کیوں نہیں کر سکے؟ میں آیا ہوں تو تم تو 18 سال سے تمہارا ایٹامک کمیشن بنا ہوا تھا، اور پھر آج تک پھر تم ایک ری ایکٹر کیوں نہیں بنا سکتے؟ تمہاری اپنی ٹیکنالوجی، اپنی ضرورت تھی، جو فرض تھا تمہارا بنانا. تو بہرحال یہاں یہی سمجھتا ہے کہ میں اگر تاج پہن لوں تو میں بادشاہ ہو گیا. پوری قوم کو بتا تم دھوکہ تو نہیں دے سکتے. تم لگا لو، یہ کر لو، وہ کر لو گا. اب جہاں بھی جا کے میں نے بنایا. اچھا، ایک ہی پھر ایک جو لابی ہے پاکستان کے خلاف، جس میں حود بھائی آگے تھا. اچھا، اول درجے کا ظاہر ہے ملک دشمن. اپنی فیلڈ میں تو تم کچھ بھی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے کہ تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں کہ تم ہو کیا. ایٹم بم تو بن گیا تھا 45 میں. ٹھیک ہے، اس کی تمام تھیوری اور طریقہ کار پتہ تھا لوگوں کو. لیکن جس طرح مرسیڈیز بنی پھر رہی ہے، مرسیڈیز کو بنانا دوبارہ ہنر تو یہ ہے نا. جی. اچھا، تو ایٹم بم کو جو بنانا تھا دوبارہ، اور جو ٹیکنالوجی یہاں کریٹ کرنا تھا جس سے وہ بنے، وہ انجینئرنگ پرابلم تھی. اور میں انجینئر تھا، میرے پاس ڈاکٹریٹ تھی انجینئرنگ کی. ٹھیک ہے، اور میں نے ٹیم ایسی تیار کی جو کہ نہایت ہی محب وطن ہے اور کمپیٹنٹ انجینئر تھے، جن کو میں نے ٹرین کیا، ساتھ میں لے کے چلا. دیکھیے مشرف نے کہا تھا جو تقریر کی جب میں ریٹائر ہوا 2001 میں، تو اس نے ایوان صدر میں فنکشن کیا بہت بڑا، اور اس کے اندر تمام ایئر فورس، نیوی اور آرمی کے تمام سینئر افسران، تمام وزیر، تمام بیوروکریٹ، سب دنیا بھر کے تھے. اور وہاں اس نے تقریر کی. وہ تقریر آپ دیکھ لیجیے، ایک صفحے کی ہے. ٹھیک ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ جی ہم اس طرح تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، ہندوستان نے ہمیں توڑ دیا تھا، ہم آسمان کی طرف بھیک مانگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فریاد سنی اور ایک ایسا آدمی بھیجا، ایک دیو ہیکل آدمی بھیجا، جس نے تنہا پاکستان کو نیوکلیر پاور نے تنہا اس نے لکھا ہے، بنا دیا. اس نے وہ مثال قائم کی جو آج تک نہیں ہے. اس کو 2 مرتبہ نشان امتیاز ملا، جو کہ جس کا یہ بہت مستحق تھا. اس نے گولڈن نام لکھا جائے گا اس کا تاریخ میں. یہ سب باتیں لکھی. آپ نے پھر وہ کام کرتے ہیں جو کرنا ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت بھی دیتا ہے دماغ. اب قاضی صاحب آتے تو میرے بڑے پیارے دوست تھے قاضی صاحب. وہ کہتے جی آپ کے کالم میں بڑا ذکر ہوتا ہے مذہبی باتوں کا، لیکن پھر آپ ایسا کریں نا کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. مجھے دیکھیے قاضی صاحب، آپ کے ساتھ ہم نے شامل نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے اسلام چھوڑ کے اسلام آباد کا رخ کیا ہوا ہے. اچھا. اور دوسری ہے کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ باہر ہے، ہماری داڑھی اندر ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں جی اس سے موت ہو جائے گی، باہر نکلنے کا خطرہ. میں نے کہا کہ یا تو تمہارا ایمان پختہ ہے یا تم پھر بے ایمان ہو. اگر تم یہ سوچنے لگو کہ جی میں بلٹ پروف میں بیٹھ کے جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، صحیح بات ہے، تو اس کے معنی تمہارا ایمان نہیں ہے، تم کفر کے نزدیک ہو.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ تمہاری موت کا وقت و جگہ میں نے مقرر کر دی ہے، کیا اس کو کوئی پلے برابر نہیں ہلا سکتا. یہ سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ دے گا پورے. جب یہ ہے تو پھر کیا. اور پھر یہ کہ اس نے فرما دیا کہ جی سورہ تغابن میں کہ ما اصاب میں مصیبت اللہ باذن اللہ، کہ میری مرضی کے بغیر تمہارا کوئی بال بھی نہیں کرتا. پھر سورہ توبہ میں فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، تو اس میں بھی فرما دی کہ میں جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. تو پھر آپ کا ایمان پختہ ہے کہ بھائی آپ اگر کیا جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گھر کے اندر وہ نہیں مر جاتے؟ اگر کوئی گولی چلا کے نہیں مارے گا تو کیا آپ کا ہارٹ اٹیک ہو کے نہیں مر جائیں گے؟ دم نہیں گھٹ جائے گا یا پکے ہو کے بیٹھیں گے؟ مطلب مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جا سکتے ہیں، جہاں ہوا جا سکتی ہے وہاں وہ جا سکتے ہیں. میں نے جب ٹیم بنائی میں نے سب کو بتا دیا کہ پاکستان کا سروائیول اس میں ہے، اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پاکستان گیا. اچھا مجھ سے اکثر غلام شاہ صاحب کبھی پوچھتے تھے یا ڈاکٹر صاحب یہ کام ہوگا کہ نہیں؟ مجھے صاحب یہ بات نہ کیا کریں کیونکہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ٹھیک، ہم نے یہ کام کرنا ہی ہے، اس کے بغیر پاکستان ختم ہو جائے گا. جب میں آیا تو میں باہر چلا گیا تھا، بہت سارے 15 سال بعد آیا. اچھا اس وقت تک تو پھر بھی حالت بہتر تھی. اچھا میں جب آیا بھٹو صاحب سے ملا تو حالانکہ ان کو الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان توڑا یہ توڑا، لیکن میں نے مجھے بےحد محب وطن پایا. ٹھیک ہے، وہ ان کو فکر ہوئی تھی کہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا اور پاکستان بچانا ہے، تو میں نے ہمیشہ انہیں پاکستان کے لیے بےحد محب وطن. غلام شاہ صاحب سے بڑھ کے میں نے شاید ہی کوئی شخص محب وطن ہو. صحیح بات ہے. اتنے کانفیڈنٹ ہے وہ، یعنی میں ان کے والد کی طرح عزت کرتا تھا اور وہ مجھے بیٹے کی طرح جتنی محبت کرتے تھے. ٹھیک، اور اسی لگن سے میں نے جی آئی کے انسٹیٹیوٹ بنایا. میں نے اس کا نام رکھا ان کا نام پہ. ٹھیک، اور بنایا جس طریقے سے میں نے ایسے محبت سے بنایا جیسے اپنا گھر بنا رہا ہوں انسان. کہ ایشیا میں 10 میں تھا، وہ ٹاپ 10 میں. جی ابھی وہ 100 میں بھی نہیں ہے، اور پاکستان کی جو 20 ہیں نا ان میں بھی نہیں ہے. اللہ حافظ. پاکستان کی جو 20 ہیں جس میں 3rd کلاس یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی نہیں ہے وہ. تو اب یہ حالت کر لیڈرشپ کی تو وہ ہم نے بنائے تھے اس طرح. تو ہماری کمٹمنٹ تھی، تو ہمارا یہ تھا جتنے میرے ساتھی تھے ہمیں یہ تھا جس طرح لوگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جو ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے پاکستان بنانا ہی ہے، ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم اپنے پاکستان کو بچانا ہی ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہ کام کرنا ہی ہے، اس میں ہم فیل نہیں ہو سکتے. اچھا ابوالکلام کا بھی یہی تھا کہ بہت جانتے تھے، نہایت جید عالم تھے، پڑھے لکھے تھے. تو اس لیے ابوالکلام کو یہاں کے لوگوں کے بارے میں جو کیا کہنا چاہیے اندازہ تھا، سمجھ بوجھ تھی، وہ میرے خیال سے قائد اعظم نہیں سمجھ سکے تھے کہ یہ لوگ اس طرح نااہل ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، چور ہوں گے، ملک کو لوٹ لیں گے، اس کو توڑوا دیں گے، آمریت ہوگی یہاں. ایک بات انہوں نے کہی تھی جو ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان بزنس مین جو ہے یہ بڑا بے ایمان ہے، لیکن حکمران جتنے نااہل ہوئے ان کو ذرا بھی شک نہیں تھا کہ جی اس طرح کے نااہل ہو جائیں گے. یہ لوگوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، وہ بنا کے آئے. اب وہ لوگ جیسے بھوپال میں تھے، ہم تھے، یا یو پی پورا، یا حیدرآباد، انہیں پتہ تھا کہ تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا. سب نے سب چیز تباہ اپنی برباد کر دی، تباہ کر دی، قربان کر دی اور پاکستان بننے کے لیے. اور ایک دم 1 ڈے 14 اگست کو پتہ لگا کہ جی ہمارا تو پاکستان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بجلی گری ان پہ جب قائد اعظم نے کہا 14 تاریخ کو تقریر کر کے کہ جی اب ہندوستان پاکستان بن گیا، اب جو ہندوستان میں ہیں وہ ہندوستان کے وفادار شہری رہیں. بہت سے تو بیچارے بے ہوش ہو گئے. ہم نے اس لیے محنت کی تھی کہ آپ نے یہی کہنا تھا کہ تم ہندوستان کے رہو، تو پھر ہم ہندوستان پہلے ہی رہتے، ہم نے کیوں نہیں اپنے آپ کو دشمن بنایا. لیکن یہاں جہاں جھوٹے ہوں، جہاں ٹی وی پہ آ کر جھوٹ بولیں، جو جھوٹی ڈگریاں لے کر آئیں، اور اب اگر کوئی بات سچ کہہ دے، جیسے میں نے ابوالکلام کی بات کہہ دی تو انہیں بڑا برا لگا. میں نے تو اس لیے کہا، تو میں نے لکھ بھی دیا کہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ ابوالکلام کا کوئی میں حامی ہوں. وہ ایک عالم تھا، مفسر قرآن تھا، اس کی تفسیر جو ہے آج بھی بہترین مانی جاتی ہے. اس کی عقل و فہم کا کوئی مد مقابل نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس نے جو پیش گوئیاں کی تھی، میں نے ان کی طرف توجہ دلائی کہ اس نے جو کچھ بھی پیش گوئیاں کی تھی آج تک اس میں سے ایک بھی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے. ٹھیک، لیکن جو آگے کی ہے اس کے لیے وارننگ دے رہا ہوں میں آپ کو کہ اس نے یہ بھی کہا ہے آگے کہ مغربی پاکستان بھی ٹوٹے گا. اس کے لیے میں وارن کر رہا ہوں کہ اس کو بچاؤ. تو یہ جب تک کہ اگر حکمران کی نیت صحیح نہ ہو اور حکمران اچھے نہ ہوں
اور قابل نہ ہوں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، ورث ہوتا جائے گا. پھر وہ جو ابوالکلام کی پیش گوئی ہے نا وہ کہیں خدا نخواستہ پوری نہ ہو جائے. ابھی ہر شخص جو ہے وہ خود غرضی میں لگا ہوا ہے، اچھا نااہلی میں لگا ہوا ہے. جو آتا ہے وہ لوٹ مار میں آپس میں مل کے اور مل کے سب کھا رہے ہیں، ان میں کوئی بچا ہوا نہیں ہے. ایک جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ بھی ارب پتی، جو آتا ہے وہ بھی ارب پتی بن جاتا ہے. سسٹم جب وہ جاتا ہے تو پھر وہ ارب پتی. تو آپ دیکھیں کہ وہ باری چل رہی ہے. 88 سے جب سے ضیاء الحق کا انتقال ہوا تو جب سے باری چل رہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں آیا نا. جی تو کتنے سال ہو گئے؟ 2 اور 22-25 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ جی تو 25 سال سے وہی باری چل رہی ہے بس. ہاں تو 25 سال میں تو تباہ ہو گیا نا ملک پورا. اس وقت تو اتنا نہیں تھا، ٹھیک ہے وہ دہشت گردی جو بھی کہہ لیجیے آپ ضیاء الحق کے زمانے میں، لیکن یہ تو نہیں تھا جو آج کل ہو رہا ہے. دیکھیے بڑا مشکل ہے کہ میں نوجوانوں کو دھوکہ دوں اور کہ میں کہوں کہ جی ہر چیز ٹھیک ہے. نہیں، ہر چیز ٹھیک نہیں ہے. ہر چیز ٹھیک ہے. کیا وہ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اچھا اب بیچارے جو محنت کر کے جاتے ہیں، باہر پڑھ کے آتے ہیں، اور ان سے کہیں جی کہ واپس آ جاؤ، یہاں ان کو نوکری نہیں ملتی، مارے پھرتے ہیں، کہاں نوکری ملے گی بیچاروں کو. تو یہ حکومت کا کام ہے کہ ایسے حالات پیدا کرے کہ جی ان کو سہولتیں ملنے، کام کریں. میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور ضرورت سے زیادہ ہی کر دیا. وہ جو ہے افتخار عارف کا بھائی جو قرض بھی نہیں تھے نا ہم نے وہ بھی چکا دیے. ٹھیک. لیکن یہ کہ آپ نوجوانوں کو آپ کچھ امید بھی تو دیں، آپ وہ بھی تو دکھائیں کہ سرنگ کے اینڈ پہ روشنی ہے. یہ بھی تو بتائیں کہ بادلوں میں کہیں سلور لائننگ بھی ہے. آپ تو ان کا مستقبل بالکل ایسا تاریخ شو کر رہے ہیں کہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ نے ڈھیل دی ہوئی ہے فرقہ پرستی کو، اس کو آپ ڈر کے مارے ہاتھ نہیں لگاتے مصلحت کے تحت. آپ اس کو ختم کریں، ڈیل کریں اس سے پراپرلی. انڈسٹری کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے، چیزیں سب بیچ رہے ہیں. بیچ کے یہ جو پیسہ آئے گا کوئی بھی آئے، خواہ وہ پی آئی اے بیچیں یا اسٹیل مل بیچیں، یہ پیسہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. عوام تک اس کی ایک پائی بھی نہیں پہنچے گی. ٹھیک، یہ کھا جائیں گے خود ہی. اچھا ابھی آیا پہلے وہ بیگم نظیر انکم سپورٹ فنڈ تھا، اس میں 250-300 ارب روپے غائب ہو گئے. ابھی 100 ارب دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو. جی یہ بھی ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے پتہ نہیں چلے گا. جس طرح وہ یلو کیب ہوئی تھی، لیپ ٹاپ ہوئے تھے، بک رہے تھے، اس کے بعد 1 ہفتے بعد ہی بازار میں بک رہے تھے وہ اونے پونے داموں میں. اب یہ بتائیے 100 ارب آپ نے ان کو دے رہے ہیں اور وہ کہاں جائیں گے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ جو پیسہ جو یہ ہے یا کہیں اور لگا رہے ہیں، آپ گیس پائپ لائن ڈال دیں ایران تک، کیونکہ ایران کے اب معاہدہ ہو گیا ہے یورپ سے بھی اور امریکہ سے بھی. سینکشن اس پہ سے ہٹنی ہے. ابھی نہیں تو 3 مہینے بعد، نہیں تو 6 مہینے بعد یہ سینکشن ہٹنے ہی ہے. ٹھیک. اچھا تو آپ اپنی طرف سے تو لائن وہاں تک لے جائیں تاکہ کل کو جو سینکشن ہٹیں آپ اسی وقت 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں اس کو جوڑ دیں، تاکہ ہماری یہ جو انرجی کا بحران ہے یہ ختم ہو. اب یہاں جو منافقت ہے جس کو میں کہتا ہوں انٹلیکچوئل ڈسانیسٹی ہوئی ہے کہ آپ کو گولی دی گئی 5 سال تک، یہ 50,000 میگا واٹ تو 10,000 میگا واٹ تو اچھا پھر اس کے بعد ریکوڈک سے سونے اور تانبے کے ڈھیر لگ جائیں گے. یہاں جو ہے سڑکوں پہ سونے ہی سونا ملے گا. ہر بلوچ عورت کے گلے میں سونے کے ہار ہوں گے. آپ کو 1 آؤنس ملا کہیں؟ آپ کو 1 کلو واٹ، میگا واٹ کو چھوڑیے، آپ کو 1 کلو واٹ ملی تھرکول سے. اربوں روپے کھا گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جھوٹ منافقت، جب پڑھے لکھے لوگ بھی جھوٹ بولنے لگے نا، اس ملک کی تباہی ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ عوام کو دھوکہ دینے لگے، جھوٹ بولنے لگے ہیں صرف اپنی بہتری کے لیے، خود غرضی کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے. تو اس لیے نوجوانوں کے لیے، اور نوجوان بھی سب چیزیں دیکھتے ہیں، تو آپ بتائیے وہ کہاں دیکھیں، کون سی وہ شخصیت دیکھیں، کس کو وہ اپنا رول ماڈل سمجھیں. اگر وہ سوچتے ہیں کہ جی ڈاکٹر ایوب خان رول ماڈل تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ایوب خان کا کیا اثر ہوا، تو کہ ہم نے یہی بننا ہے. اگر ہم نے یہی کرنا تو بہتر ہے کہ ہم باہر ہی رہیں آرام سے. باہر جاتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے ذہین لوگ ہیں، اچھی طرح ملازمتیں مل جاتی ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ہنر دکھاتے ہیں. دیکھیے پڑھے لکھے بہت لوگ ہیں یہاں پہ، سمجھدار بھی ہیں، قابل بھی ہیں، ان کا موقع ہی نہیں دیتے. یہاں لنڈا بازار کا بی اے جو ہے وہی آپ کا سیکرٹری بنے گا، جو پبلک سروس کمیشن سے آئے گا، جس کی آپ نے حالت دیکھی ہے کس طرح کے پیپرز ہوتے ہیں، کتنی قابلیت کے لوگ آتے ہیں. وہی آپ کو سیکرٹری بنے گا ایجوکیشن کا، وہی بنے گا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، وہی بنے گا ایگریکلچر کا، وہی بنے گا ہیلتھ کا. ٹھیک.
تو اس طریقے سے کہیں ملک ترقی کر سکتا ہے. اب اس وقت جو وزراء کی ماشاءاللہ بھیڑ لگی ہوئی ہے, آپ اس میں جو مجھے ایک بتا دیں کہ کون سا قابل ہے جو کام دیا گیا ہے وہ مہارت سے کر رہا ہے یا کر لے گا. دیکھیے بہت ہی اچھا چانس تھا فوجیوں کو. مثلا جب ایوب آئے انہوں نے اچھا کام کیا شروع میں, بہت انڈسٹری انہوں نے لگائی اور ملک کو بڑی ترقی دی. لیکن جیسے وہ 65 کی وار شروع ہوئی اور اس کے بعد حالات بگڑے بہت تیزی سے, خاندان والے ان کے حصہ لینے لگے بزنس میں اور یہ وہ, اس سے تمام ریپوٹیشن خراب ہو گیا اور ان کی حالت خراب ہو گئی. ضیاء الحق 11 سال بیٹھے. اچھا اب دیکھیے کہ 11 سال میں اگر ایک ڈکٹیٹر ہوتا تو بہت کام کر سکتا ہے. جی صحیح بات. کوئی انگلی نہیں اٹھا کوئی سکتا. اٹھانے والا نہیں ہوتا. اچھا کالا باغ ڈیم بنا دیتے, مجال کوئی انگلی اٹھا لیتا. اگر تم صحافیوں کو اور اسٹوڈنٹ کو اور لیڈروں کو بنا کے چارپائی پہ باندھ کے کوڑے لگا سکتے ہو, ڈنڈے, تو کالا باغ تو سیاست نہ کوئی کر سکتے, مجال تھی کسی کی. صحیح بات. تو آپ بناتے. ایوب خان نے بھی تو بنایا تھا. اگر ایوب خان تربیلا اور منگلہ نہیں بنا کے جاتے تو آج آپ بھوکے مر رہے ہوتے. صحیح بات. اس طرح یہ بیٹھا رہا کتنے سال, 9 سال. جی مشرف سیاہ سفید کا مالک تھا, لیکن اس نے بھی چمچے جمع کر لیے, نااہل لوگ, لوٹ مار کرنے والے, خود بھی ارب پتی ہو گئے. اب ایک بتاؤ, تم ایک سیکریٹری کی تنخواہ تمہاری آرمی چیف کی, اب تمہارے پاس 62 کروڑ کے کیسے ایسیٹس آ گئے. تم بھی میری طرح ہی مہاجر تھے, تم مجھ سے کم پڑھے لکھے تھے, تم نے کوئی باہری ملازمت نہیں کی جو میں 15 سال ملازمت کر کے آیا تھا, اعلیٰ بتاتا ہوں. تو میرے پاس تو نہیں ہے. تم 62 کروڑ کی بات کر رہا ہو, میرے پاس تو 2 کروڑ بھی نہیں ہے. میں تو اخبار میں کالم لکھ کے اور اپنی پینشن پہ گزارا کرتا ہوں. تو جی کہاں سے آ گئے؟ ہر ایک ہی ارب پتی بن گیا ان کے یہاں. ذرا مکانات دیکھیں لندن میں اور ادھر ادھر, فلیٹ اور کتنے لاکھ کے, 25 لاکھ پاؤنڈ کے. یہ وہ تو ہمارے پاس تو ایک کمرے کا بھی فلیٹ نہیں کہیں باہر. جو بھی خاص طور سے نوجوان طبقہ ہے, اس سے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پڑھیں, خوب دل لگا کے پڑھیں, سیاست کی طرف دھیان نہ دیں. اور اگر کسی وقت انہیں یہ خیال آتا ہے کہ وہ ملک کی خدمت کر سکتے ہیں تو یہ پرواہ نہ کریں کہ کون بیٹھا ہے اور کون بدماش ہے اور کون لٹیرا ہے, وہ اس سے نہ ہچکچائیں. اگر میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں کہ میرے اوپر بہت سخت وقت گزرا, ہمارے خاندان پر اور ہم پر, اور ابھی بھی ہم سونے کے گلاب کی پتیوں پہ نہیں سو رہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ضمیر اتنا مطمئن ہے کہ میں ایک کام ملک کے لیے کر سکتا تھا اور میں نے کیا. میں اگر نہ کرتا اور وہاں جو اپنی عیاشی کرتا رہتا, آرام کی زندگی, اور پروفیسر ہوتا اور ریٹائر ہوتا, مجھے زندگی بھر ہی دکھ رہتا کہ میں یہ کام پاکستان کے لیے کر سکتا ہوں, میں نے نہیں کیا. میں نے کیا, میرے ساتھیوں نے کیا, میرے ساتھی اور ہم بے حد مطمئن ہیں. کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا انہوں نے, وہ اللہ کے جواب دے ہوں گے. ہم لوگوں کا ضمیر مطمئن ہے, ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. ہم نے ملک کے لیے اپنی جان دے سکتے تھے, ہم نے دے دی. اسی لیے ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں, اس قابل ہیں, تو پرواہ کیے بغیر کریں اور آ جائیں. دوسرا یہ کہ اگر باہر تعلیم حاصل کریں تو جتنی محنت کر سکتے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اسی پر دھیان دیں. وہاں پہ مذہبی چکروں میں نہ پڑیں. وہاں آج کل یہ بڑی ایک قسم کی آپ کہیے لعنتی کہوں گا میں, یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں مذہبی جماعتوں میں پڑ جاتے ہیں, اور وہاں سے آتے ہیں بالکل بکے ہوئے کہ تعلیم کی طرف دھیان نہیں, اور وہاں سے آ کے مذہبی لیڈر بن کے آ گئے. اس کی طرف چھوڑ دیں. اگر میں یہ کام کرتا ہوتا تو میں شاید سوئی بھی نہیں بنا سکتا تھا. تو یہ بات ہے. اور مذہبی لیڈروں سے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے فرقہ پرستی چھوڑو, ان کو اپنے آرام سے رہنے دو. ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن, اس پہ عمل کرو. یہ جو فرقہ پرستی کی اس نے تباہ کر دیا, ہمیں ناسور بن گیا ملک کے اندر. اس سے جان چھوڑائیں. اسلام آباد کی طرف رخ نہ کریں, اسلام کی طرف دیکھیں, فلاحی کام کریں. یہ بڑا اچھا جملہ جی آپ نے. عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں. ٹھیک, یہی میری درخواست ہے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل صحیح رکھے, اس کو صحیح سلامت رکھے. بڑی قربانیاں دی ہیں سب نے. میری درخواست ہے کہ جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, جو مشرقی پاکستان میں, خاص طور سے ادھر مشرقی پنجاب میں جس طرح شہادتیں ہوئی ہیں اور جو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, وہ رائے گاہ نہ جائیں, اس کو مد نظر رکھیں. یہ نہ کریں کہ ہم خود عیاشی کرنا بیٹھے ہوئے ہیں, کارٹل بنا لیے ہیں. شوگر ہیں تو شوگر والے, اپوزیشن کے بھی وہی ہیں, حکومت کے بھی وہی ہیں, مل کے دبا کے پیسے بڑھا رہے ہیں.
لوٹا ماری کر رہے ہیں اور بس طرح طرح کی ترکیبیں نکال رہے ہیں، اسکیمیں نکالتے ہیں جس میں پیسہ کھانے کا طریقہ کار ہو. عوام تو کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے موٹر وے بنی، اس میں بھی لوگوں کا اتنا پیسے کھایا تھا، چلو کھائے ہوئے، لاکھوں لوگوں کروڑوں لوگوں کو فائدہ تو ہو رہا ہے نا. جی بالکل. میٹرو بس بنی ابھی، ہاں اس کا بھی لوگ کہہ رہے ہیں کھائے ہوں گے پیسے، چلو کھائیں، ہم کہہ رہے ہیں کھا لو، لیکن لاکھوں لوگ روز اس سے فائدہ کر رہے ہیں. اب کراچی کے سرکولر ریلوے وہ بناؤ، یہ جو پائپ لائن ڈالنا ہے یہ ڈالو، ایسی چیزیں کرو جس سے عوام کو فائدہ. اگر تم 100 میں سے 25 کھا لیتے ہو تو چلو 75 تو لگاؤ نا کہ عوام کو فائدہ پہنچے ڈائریکٹ. 100% تو نہ کھاؤ. اب اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ 10 لاکھ 15 لاکھ لوگوں کو عوام کو دے دیے کہ پیسہ بھی ان کو فائدہ ہی نہیں ہوگا، یہ تو کہیں نظر ہی نہیں آگا. یہ تم فقیر بنا رہے ہو انہیں، ان کو تم پہلے دے رہے وہ کھا جائیں گے، اس کے بعد نہ کوئی ضمانت والے کو پکڑ سکتے تم، نہ کسی کو لے سکتے. جو لوگ اربوں کھا گئے ہیں ان کو تو تم پکڑ نہیں سکے، جو بینکوں سے لے کے اور انہوں نے معاف کرا لیے. تو یہ جو بیچارے 10-15 لاکھ والے ہیں ان کی کورٹ پکڑے گی انہیں. تو یہ بات ہے بس کہ خدا کے لیے عوام کا خیال کریں، اللہ کے پاس انہیں حاضر ہونا ہے. اور کلام مجید میں اتنی سخت ہدایتیں ہیں کہ اگر پڑھیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مگر شاید ہی پڑھتے ہوں.